تو اب اس اہم کیس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے جو کہ کچھ ہی دیر بعد سنا دیا جائے گا، اور کچھ دیر بعد یہ اہم فیصلہ متوقع ہے۔ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ انتخابی نشان بلہ پی ٹی آئی کو واپس ملے گا یا پھر نہیں۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان واپس کرنے کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی تھی۔ کل بھی اس معاملے پر سماعت ہوئی اور آج بھی صبح سے سماعت کا سلسلہ جاری تھا۔ وکلا کی طرف سے دلائل پیش کیے گئے اور ان دلائل کو سنا گیا۔ تفصیلی طور پر ہم نے اس سماعت کو براہ راست ملاحظہ کیا اور اب اس فیصلے پر یہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ سماعت کا کچھ دیر بعد یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ بیرسٹر علی ظفر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے ساتھ جانبدارانہ اور بدنیتی پر مبنی سلوک کیا ہے۔ بنیادی سوال سیاسی جماعت اور اس کے اراکین کا ہے، اس لیے شفاف ٹرائل کے بغیر کوئی فیصلہ ممکن نہیں۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں جو شفاف ٹرائل کا حق دے سکے۔ الیکشن کمیشن میں کوئی ٹرائل ہوا ہی نہیں۔ پی ٹی آئی کے کسی رکن نے انٹرا پارٹی الیکشنز چیلنج نہیں کیے۔ انٹرا پارٹی الیکشن صرف سول کورٹ میں ہی چیلنج ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس سو موٹو اختیار نہیں ہے کہ خود فیصلہ بھی کرے اور اپیلیں بھی۔ انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز جماعت کے آئین کے مطابق کرائے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے پہلے 2022 میں انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے جو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیے تھے۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ جمہوریت ملک کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنیادی سوال جمہوریت کا ہے، پارٹی آئین پر مکمل عمل درآمد کا نہیں، اور کم از کم اتنا تو نظر آئے کہ الیکشنز ہوئے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو اس وقت نوٹس کیا جب وہ حکومت میں تھی۔ الیکشن ایکٹ کی آئینی حیثیت پر تبصرہ نہیں کریں گے کیونکہ کسی نے بھی یہ چیز چیلنج نہیں کی، اور اس پر ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر علی ظفر کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ الیکشن کمیشن کو ہم بھی چیلنج نہیں کر رہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کی طرف سے پوچھا گیا کہ کیا پی ٹی آئی نے اپنا جاری کردہ اسکیجول فالو کیا تھا؟ کیا الیکشنز شفاف تھے؟ کچھ واضح تھا کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے اور کون نہیں؟ اور ریمارکس یہ بھی سامنے آئے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں، اپنے اراکین کو بھی تو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے از خود تو کارروائی نہیں کی، شکایات ملنے پر کارروائی کی گئی ہے۔ اس پر بیرسٹر علی ظفر کی طرف سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے ایسی کسی بے ضابطگی کی نشاندہی نہیں کی، تمام سوالات کے جواب دستاویزات کے ساتھ دوں گا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف سے الیکشن کمیشن کے وکیل کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کے وکلا بھی آج عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ ان کی طرف سے دلائل پیش کیے گئے اور دلائل کو تفصیلی طور پر سنا گیا، اور اہم کیس کا اہم فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد یہ فیصلہ جاری کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس ملے گا یا پھر نہیں ملے گا۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان واپس کرنے کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی تھی، جس پر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز بھی سماعت ہوئی اور آج بھی سماعت ہوئی، اور سماعت کے دوران وکلا کی طرف سے دلائل پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ جج صاحبان کی طرف سے انتہائی اہم ریمارکس بھی سامنے آئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس اہم کیس کی براہ راست سماعت کی۔ جسٹس محمد علی مظہر بھی شامل تھے اس بینچ میں، اور جسٹس مسرت ہلالی بھی اس بینچ کا حصہ تھے۔ پی ٹی آئی کے وکیل سینیٹر علی ظفر، حامد خان اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو وکیل ہے مخدوم علی خان، وہ سپریم کورٹ میں موجود تھے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان رانا۔ عثمان، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کب تک سنا دیا جائے گا اس اہم کیس کا اہم فیصلہ؟ جی بالکل، اگر آج کی سماعت کا احوال بتاتا چلوں تو آج علی ظفر جو کہ تحریک انصاف کے وکیل تھے، انہوں نے دلائل دیے، کیونکہ ان کے جو دلائل تھے پہلے حامد خان جو کہ تحریک انصاف کی جانب سے پیش ہوئے تھے، انہوں نے اپنے دلائل دیے تھے گزشتہ روز، تو عدالت نے آج چھٹی کے دن بھی عدالت لگائی اور عدالت نے کہا کہ ہم آپ کا کیس سنیں گے۔ اس کے بعد آج علی ظفر جو ہیں وہ دلائل دیتے رہے۔ ان کی جانب سے اپنے دلائل میں اگر مختصر بتایا جائے تو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا دوہرا معیار ہے۔ کچھ پارٹیز کو جو ہے جیسے کہ اے این پی کی احوال دیا گیا کہ اے این پی کا جو
نشان ہے وہ واپس کر دیا گیا ہے، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ دوہرا معیار رکھا گیا ہے اور تحریک انصاف کو جو نشان ہے وہ واپس نہیں کیا جا رہا۔ عدالت کی جانب سے مختلف سوالات کیے گئے، جیسے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اگر کوئی دستاویزات ہے جو کہ انٹرا پارٹی الیکشن آپ نے کروائے تھے اور اس حوالے سے تو وہ بتائے۔ اکبر ایس بابر کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بانی جو کارکنان ہیں ان میں سے وہ ہیں تو ان کی جو رکنیت معطل کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس کچھ ہے تو وہ دکھا دے، جس کے بعد عدالت میں کچھ دستاویزات جو تھیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے پیش کی۔ اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر جو تھے وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود رہے، اور کمرہ عدالت میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جب بیرسٹر گوہر کمرہ عدالت میں موجود تھے تو ان کو اطلاع دی گئی کہ ان کے گھر پر جو ہے حملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ زیر بحث آیا۔ اب اس وقت اس معاملے کو بھی زیر بحث لایا گیا، کچھ دیر بعد یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت مکمل کرتے ہوئے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور غالباً کچھ ہی دیر بعد یہ فیصلہ آ جائے گا۔